کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں دیتا ہوں بس بھائی پھر اگلے سال دیتا ہوں. نہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ دیے جا رہا ہے نا تم بھی بانٹی جاؤ اپنی حیثیت کے مطابق. ضروری نہیں ہے جو لاکھ روپے صدقہ دے گا وہی قبول ہوگا. کیا پتا جو روز 1 روپیہ دیتا ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں سخی ہو مقبول ہو، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی تھوڑے. اپنی حیثیت کے مطابق دیتے رہا کریں. اللہ بہت کریم ہے، وہ آپ کو عطا فرمائے گا اور ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ کو کس قدر محبوب ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. حدیث کا مضمون ہے 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے صدقہ. بندہ جب صدقہ دیتا ہے نا تو جب بلا اترتی ہے تو صدقہ بلا اور بندے کے درمیان آ جاتا ہے اور اس کو روکتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، بندے پر بلا نہیں آنے دیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور بچہ سمندری سفر پر گیا ہے، آپ دعا کر دیں خیر سے آ جائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایسا کرو صدقہ دے دو. صدقہ دے دیا. اب وہاں جس وقت یہ صدقہ دے رہا تھا نا وہاں موجوں میں جہاز گھرا ہوا تھا، ڈوبنے کے قریب تھا کہ اچانک جہاز والوں نے سنا کہ کوئی ندا آئی کہ اے لوگوں تمہارا فدیہ صدقہ قبول کر لیا گیا ہے. اور پھر جہاز نارمل ہوا اور سفر کمپلیٹ ہوا. وہ بیٹا آ کر باپ کو بتاتا ہے کہ عجیب معاملہ ہو گیا تھا، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، پھر ہمیں یہ آواز آئی کہ تمہاری طرف سے جو فدیہ جو صدقہ دیا گیا وہ قبول ہو گیا. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بچہ سمندر کے سفر پر ہے، تم صدقہ دے دو. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں اور پھر خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے، خرچ کرتے ہیں لیکن برڈن فیل کرتے ہیں. کیا کرے بھائی، دینی پڑے گی زکوٰۃ پوری ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی ہوگا نا. اب زکوٰۃ بھی دیتے اور بوجھ بھی فیل کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کبھی نہ کیا کرنا. جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو خوش دلی کے ساتھ کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ دینے والا ساتھ سجدہ شکر بھی کرے کہ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. بہت سارے لوگ بیچارے نہیں دے پاتے، مانگتے ہیں. اللہ نے ہمیں اگر دینے والا بنایا تو پھر شکر بھی ادا کرے. بوجھ سمجھ کر دیں گے تو پھر اس کا اجر نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر کسی کو دیں تو اترائیں نا، اس پر احسان نہ جتائیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. لوگ جب کسی کی مدد کرتے ہیں بعد میں اسی کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں، یاد ہے نا قرضہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا. نوکری میں نے دلائی تھی، میرے پاس آیا تھا چپل پہن کر، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کاروبار کرنا سکھایا. آپ نے مدد کی، بڑی اچھی بات تھی. یہ جو اب آپ کر رہے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے صدقے کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور دل آزاری بھی کر رہے ہیں. یہ باطل ہو جاتا ہے صدقہ. نہ بتائیں کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے کسی کی کیا ہیلپ، اس کو بھی نہ جچائیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، تو کمال کیا کیا؟ مجھے بتائیں نا، اللہ نے دیا تو یہ کیا نا، نہ دیتا تو میں کیا کرتا؟ تو اگر رب نے یہ موقع دیا تو اللہ کی مہربانی، میرا کیا کمال ہے اس میں؟ لیکن لوگ دیتے بھی ہیں اور جتاتے بھی ہیں. نہ کیا کرو. ہمیشہ ایک بار فرشتوں میں یہ مناقشہ ہوا، یہ بحث ہونے لگی کہ سب سے پاورفل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کون سی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ پہاڑ، ماؤنٹینز بہت بڑے ہیں، اتنے زبردست قوی. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں، لوہا، کیونکہ لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں، آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. ایک اور فرشتہ کہتا ہے پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. تو اگلے نے کہا ہوا پانی کو بھی بہا دیتی ہے. کنفیوژن. which is the powerful creation of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب سے زیادہ پاورفل چیز کون سی ہے؟ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو ہی بتا دے، تیری سب سے مضبوط طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. یہ سب سے زیادہ میری مضبوط مخلوق ہے، طاقتور مخلوق ہے. ہاں یہ ہے بڑا مشکل کام. ادھر صدقہ دو، ادھر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اعلان تو ہونا چاہیے نا. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر چیز ڈالنی ہے. یہ بھی کیا میں نے، یہ بھی کیا، ساری دنیا کو بتانا ہے تو پھر قبول نہیں ہونا. اللہ کے لیے ایک سوال کروں، یہ میرے لیے بھی سوال، یقیناً میرے لیے بھی ہے.
اور شاید آپ سب سے زیادہ میرے لیے ہے، کیونکہ جو پبلک میں زیادہ جاتا ہے، لوگ جس کو زیادہ جانتے ہیں، اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس یا آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ یہ سوال کرنا کبھی اکیلے میں اپنے آپ سے کہ ایسے کتنے صدقے ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے عمرے ہیں، کتنے طواف ہیں، کتنے ختم قرآن ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ہمارا جی چاہتا ہے۔ یہ شیطان کا وہ وار ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے، اتنا باریک وار ہے کہ پہلے تو وہ نیکی نہیں کرنے دیتا، اب نیکی کر لی نا تو اب چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ یار کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ میں نے بھی یہ نیکی کی ہے، میں نے تہجد پڑھی ہے آج۔ اب تہجد اکیلے میں پڑھتا ہے انسان، گھر میں بیٹھ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر صبح اٹھ کر اسے ٹینشن شروع ہوگی کہ یار سامنے والے کو کس بہانے سے بتاؤں کہ میں نے تہجد پڑھی ہے، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت تو ہے، بس وہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا، اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اچھا اس نے یہ کہنا ہے، اور ادھر دل میں ٹھنڈک، چلو بھائی وصولی ہو گئی۔ وصولی نہیں ہوئی ہے، آپ کی تہجد چلی گئی، کیونکہ آپ نے تو بتانے کے لیے کیا نا یہ عمل۔ ہم کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اکیلے میں کیا عمل کیا؟ تو صدقہ خیرات بہت بڑی نیکی، بہت کمال کا کام ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا، اس سے روکے نا اپنے ہاتھ کو۔ ہمارے بزرگان دین کا مائنڈ سیٹ اللہ اکبر اتنا مضبوط تھا، اتنا یقین کامل تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے گھر پر کوئی سائل آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا 4 ہی انڈے ہیں۔ فرمایا اچھا 4 ہیں، چاروں ہی دے دو اس کو، چاروں انڈے دے دو۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے میں دستک ہوئی، کہا آپ کے کسی قریبی جاننے والے دوست نے انڈے بھجوائیں، ٹوکری بھجوائی ہے۔ بہت مسکرائے اور بیوی سے کہا گنو کتنے ہیں؟ زوجہ نے کاؤنٹ کیا تو 30 تھے۔ فرمایا دیے تو 4 تھے نا، 40 ہونے چاہیے تھے۔ اتنا پکا یقین تھا کہ ایک کا 10 ملے گا۔ تو بیوی کہتی 30 ہیں سالم، پورے انڈے ہیں، 10 جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا سچ بتاؤ تم نے کیسے دیے تھے؟ کہا حضور میں نے بھی جب صدقہ کیا تھا نا 3 پورے دیے تھے، 1 ٹوٹا ہوا دیا تھا۔ جو 3 پورے گئے اس کے بدلے 30 پورے آئے، جو 1 ٹوٹا ہوا گیا اس کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آئے۔ اسے 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری بات اچھا خرچ کرو، ٹوٹا پھوٹا نہیں۔ آج کل سردیاں آئی ہیں نا، پرانے جیکٹ نکلیں گے، پھٹے ہوئے موزے نکلیں گے، وہ سویٹر بھی نکلے گا جو ہمیں چھوٹا ہو گیا ہوگا، دھبا لگ گیا ہوگا، دھلنے سے بھی داغ نہیں جا رہا ہوگا۔ اب کیا کرنا، دے دو کسی غریب کو، اور اللہ کی راہ میں دے دو۔ ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے۔ مزہ یہ ہے کہ جو تمہارے کام کی ہے، جو تمہیں پسند ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے دو، پھر دیکھو رب تمہیں کیا دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت کا یہی تو مضمون ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے یا پیسے سے محبت ہے، مال سے محبت ہے۔ تو جب دینا ہو نا بہترین دے، جو خود کھاتے ہو وہ کسی غریب کو کھلاؤ نا، جو اپنے لیے اچھا فروٹ لیا کوئی بات نہیں، تھیلی اور لو، دے دو، کسی ملازم کو دے دو، کسی رشتہ دار کو دے دو، دل سے دعا نکلے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ دل ضروری نہیں آپ پوری دیگ پکا کے کھلائیں، 1 پلیٹ کھلاؤ، لیکن جو خود کھاتے ویسے ہی کھلاؤ نا، پھر دیکھو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اور ہر چیز میں یہ سوچے، اپنے لیے جرابیں لی، یار ایک میں اپنے غریب رشتہ دار کے لیے بھی لے لیتا ہوں، کیا فرق پڑے۔ سویٹر اپنے لیے لیا، یار میرے بھی تو بھائی کا بچہ ہے یا چچا کا بیٹا ہے یا فلاں پڑوسی ہے، اس کا بچے کو بھی سویٹر دوں گا، اپنے بچے کے لیے لے رہا ہوں، ایک اس کے بچے کے لیے۔ یہ اللہ کرے مائنڈ سیٹ بن جائے۔ نیکی کمانے کا جب ذہن ہوگا نا کہ یار زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ، مال کے ذریعے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، بیسیکلی یہ اگلے جہان میں ڈپازٹ ہوتا ہے۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی اللہ کے ولی ہیں، ایک شخص آپ کا جاننے والا تھا، دوست تھا، اور مکہ مکرمہ زیارت کے لیے جا رہا تھا، طواف کے لیے، عمرے کے لیے۔ کہتا ہے حضرت یہ 10,000 درہم آپ کو دیتا ہوں، اس میں سے اس پیسوں سے ایک اچھا سا گھر خرید لیجئے گا، میں ذرا سفر کر کے جب واپس بس رہا ہوں تو مجھے رہنا ہے یہاں پر، آپ ماشاءاللہ ایماندار آدمی ہیں، مجھے فیور کیجئے گا، میرے ان پیسوں سے گھر خرید لیجئے گا۔ حضرت حبیب عجمی نے اس سے پیسے لیے، وہ بندہ چلا گیا مکے کے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان دنوں
बसरा के अंदर आटे की, अनाज की किल्लत हो गई, लोग बड़े परेशान, खाने पीने की तंगी हो गई। आपने 10,000 दिरहम जो उसने दिए थे उसका आटा खरीदा और गरीबों में सदका कर दिया। दोस्तों ने कहा हजरत ये आपने क्या किया? पैसे उसने आपके पास अमानत रखवाए थे। आपने फरमाया घबराओ नहीं, वो आएगा, उसको एक ऑफर करूंगा, कबूल करेगा तो ठीक है, वरना पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। बहरहाल वो बंदा सफर करके आया, कहता हजरत वो घर खरीद लिया आपने मेरे लिए, मैंने पैसे दिए थे आप। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला कहते हैं हाँ घर खरीद लिया है, बाग भी हैं, नहरें भी हैं, दरख्त भी हैं उसमें। कहा अच्छा ब्यूटीफुल, मैं रहना चाहूंगा उस घर में। फरमाया ये घर मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह से जन्नत में खरीदा है, तुम्हारी मर्जी है, वो घर ले लो या पैसे वापस ले लो। था बड़ा अकीदतमंद, औलिया अल्लाह के तसर्रुफात और उनके कमालात को मानता था। अपनी बीवी से मशवरा करने गया कि देखो पैसे मैंने दिए थे हजरत हबीब अजमी को कि घर खरीद ले, हम रहेंगे उसमें, मगर वो कहते हैं इन पैसों के बदले मैंने अल्लाह से जन्नत में घर खरीदा है, बताओ क्या करूं, पैसे वापस ले लूं या ऑफर कबूल कर लूं? बीवी भी सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की मानने वाली थी, कहते ऐसा करो हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला से जाके कहो कि जो आप कह रहे हैं ना ये लिख कर दे दें, जमानत लिख कर दे दें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत में घर मिलेगा। ये आए वापस कहते हैं हुजूर आप जरा लिख कर दे दें, जमानत दे दें, कोई रसीद तो देना कि आप जन्नत में घर दे रहे हैं। तो हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला ने एक मकतूब लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ज़मानत हबीब अजमी की तरफ से फ़लाँ फ़लाँ शख्स के लिए है कि जिसने 10,000 दिरहम अल्लाह की राह में सदका करके वो फ़लाँ बंदे के लिए जन्नत में घर खरीदा है। अब अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है कि हबीब अजमी के इस वादे को पूरा कर दे। इस तरह का एक मजमून लिख कर उसको दे दिया। वो बड़ा अकीदतमंद था, उसने वसीयत की मर जाऊं तो कफन में एक पर्चा डाल देना। उसका इंतकाल हुआ, हस्बे वसीयत ये पर्चा उसके कफन में डाल दिया गया। सुबह हुई तो उसकी कब्र पर एक रुक्का पड़ा हुआ था। देखने वालों ने देखा कि ये बरात नामा है हबीब अजमी के लिए कि जो उसने अल्लाह के जिम्मा करम पर जो नीयत की थी इस बंदे के लिए, अल्लाह ताला ने ऐसा ऐसा महल वो घर जन्नत में इसको अता फरमा दिया। लोग वो पर्चा लेके हबीब अजमी के पास आया, बहुत रोए, कहते ये उस शख्स के लिए बरात नामा नहीं है, मेरे लिए भी तो बरात नामा है, मेरे रब ने मेरी लाज रख ली, मेरे कहे को पूरा कर दिया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वाक़या औलिया किराम के फजाइल की किताबों में मौजूद है। सीखने को क्या मिला? चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा? अल्लाह वाले सुभान अल्लाह। और यहाँ एक और बात पता चली कि जन्नत के सौदे होते हैं जब बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है। हदीस पाक है ना, बड़ी सरी हदीस पाक है, क्लियर हदीस पाक है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। यानी आज हम अगर मस्जिद बनाएं इखलास के साथ अल्लाह के लिए तो रब्बे करीम इंशाअल्लाह जन्नत में महल अता फरमाएगा, क्योंकि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का वादा है। तो पता ये चला कि इंसान दुनिया में रहकर भी जन्नत में घर बना सकता है। इंसान दुनिया में ऐसे काम कर सकता है जो उसकी आखिरत को बेहतर बनाने वाले काम हो, और उनमें से एक बेहतरीन काम, आखिरी बात करता हूं और फिर कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ये पैसा बाज़ औक़ात जब खर्च करते हैं ना, शैतान दिल में डालते कम हो गया यार, हैं इतने सारे थे, दे दिए, मस्जिद में दे दिए, मदरसे में दे दिए, किसी रिश्तेदार को दे दिए, मेरे तो कम हो गए। ये कम नहीं हुए हैं, कहीं नहीं गए। कभी ऐसा बंदा देखा आपने जो आपको आकर कहे यार बड़ा टेंशन में हूँ? क्यों भाई क्यों टेंशन में हो? क्या यार जेब में 30,000 में पड़े थे, आते आते उसमें से 25,000 बैंक में डलवा दिए, मेरे पास सिर्फ 5,000 ही रह गए। तो आप कहेंगे अजीब आदमी, तेरे अकाउंट में डलवा के आया हो ना, 25 बैंक में, 5 जेब में, टेंशन किस बात की? 30 की पूरे ही है भाई तेरे पास, ऐसा ही है ना, टेंशन नहीं है, मेरे ही पैसे बैंक में पड़े हैं। अब मैं नहीं कह रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इस बैंक में भी डाके पड़ जाते हैं, बैंकें करप्ट हो जाती है, बाज़ों का अकाउंट फेल हो जाते हैं। मैं आपको उस डिपॉजिट की बात कर रहा हूं जो कैसा सिक्योर है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, ऐ मेरे बंदे अपना माल मेरे पास जमा करा दे। अल्लाह क्या फरमा रहा है? मेरे पास जमा करवा दे, ना जलेगा, ना डूबेगा, ना चोरी होगा, तीनों सिक्योरिटी मिल गई। और सुनो आगे क्या फरमाया, मैं उस दिन तुझे लौटाऊंगा
जिस दिन तू नेकियों का मोहताज होगा, जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। कौन सा दिन? जब मां काम नहीं आएगी, बेटा मां को जवाब नहीं देगा, बाप करम नहीं फरमाएगा। यदि आला हज़रत लिखते ना, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। अरे बेटे पर गुजरेगी, बाप करम नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता उस दिन तुझे लौटाऊंगा जब तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी, मोहताज होगा तू। तो फिर बताओ ना, घबराहट कैसी, टेंशन कैसा? मैंने तो उस दिन के लिए जमा करवा दिए ना, अपनी जेब से निकाला और आखिरत के अकाउंट में जमा करवाए। तो एंजॉय किया करो, जब अल्लाह की राह में खर्च करो ना, मजे में आ जाया करो। या अल्लाह तेरी मेहरबानी, इधर भी दिया उधर भी जमा हो गया है, अच्छा इधर भी वापस मिलना है इंशाअल्लाह। है अब एक वाकया सुन लो, बात और क्लियर हो जाएगी। एक मुल्क में एक अजीब किस्म का कंपटीशन है। बादशाह था, बादशाह था, उसकी मर्जी। उसने कहा मुकाबला करो, देखो हमारे वतन में सबसे बड़ा बेवकूफ ढूंढो। वजीरों ने कहा चीज आशा सलामत, मुकाबले करवाए, अजीब अजीब बेवकूफियां दिखाई लोगों ने। आखिरकार बहुत सारे मुकाबलों के बाद वजीरों ने डिसाइड कर लिया कि ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ अवर कंट्री, सबसे बड़ा ये बेवकूफ हमें मिल गया है। बादशाह के पास लाए, बादशाह ने कहा चेक कर लिया? कहा जी जनाब चेक कर लिया, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बादशाह ने अपने गले से जेवरात, सोने चांदी की माला निकाली, उसको इनाम के तौर पे दी थी। खुशी खुशी घर चला गया। थोड़े दिनों के बाद उस बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बहुत शदीद बीमार हो गए। कहा मैं मिलने तो जाऊं, मिलने चला गया। था तो बेवकूफ, कहता बादशाह सलामत सुना बहुत बीमार है, हम कैसी तबीयत है? बादशाह कहता है मैं तो लगता है ऐसा है इस दुनिया को छोड़कर अगली दुनिया में जा रहा हूं। था बेवकूफ ना, उसको तो पता ही नहीं था बंदा मरता कैसे, जाता किधर है। कहता अच्छा कहीं और जा रहे हैं आप? बादशाह कहता हाँ मैं दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। अच्छा बादशाह सलामत ये बताइए, मैं देख रहा हूं इधर बड़े शानदार घर हैं, ब्यूटीफुल बेडरूम, आपके जबरदस्त बिस्तर हैं, आलीशान मकान बना हुआ है, जिधर जा रहे हैं उधर घर बना लिया? बादशाह कहता उधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई है। बादशाह सलामत में देख रहा हूं आपके पास हीरे जवाहरात खजाने, जिधर जा रहे उधर पैसे भिजवा दिए कि नहीं? बादशाह कहता उधर तो फूटी कौड़ी भी नहीं भिजवाई। बादशाह सलामत में देख रहा हूं आपके आगे पीछे खादिम खादमाएं कनीजें गुलाम लब्बैक कहने के लिए फौज, उधर कुछ खादिम भिजवाए कि नहीं? आप जा रहे हैं जिधर पता नहीं किधर जा रहे हैं। बादशाह कहता उधर तो कोई मेरा मुलाजिम, कोई खादिम, कुछ भी नहीं। उस बेवकूफ ने पता है क्या किया? अपनी वो माला उतारी और बादशाह के गले में डाल दी। कहा मुझसे बड़े बेवकूफ तो फिर आप हुए ना, आपको पता है कहीं जा रहे हैं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, करोगे क्या अकेले उधर? बज़ाहिर तो ये हिकायत है, मगर मेरे और आपके लिए अक्लमंदों के लिए शानदार मैसेज है। सबका घर है, मेरा और आपका इधर उधर घर है कि नहीं? बनाया कि नहीं? इधर पैसे हैं, उधर जमा किए, उधर भिजवाए नहीं भिजवाए उस अकाउंट में? बताओ ना। इधर तो फोन करते हैं तो दोस्त आ जाते हैं, खादिम आ जाते हैं, नौकर चाकर होते हैं, उधर कौन होगा? अकेले। क्या तैयारी की है? कुछ लोग इधर के लिए जी रहे हैं, टेंशन ही नहीं है बात की। नहीं जनाब, इधर रहकर ही उधर की तैयारी करनी होगी। एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी मिलेगा कि मेरे और आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा भाई जनाब अब दुनिया का काम वाइंड अप करो, 1 महीना आखिरत की तैयारी करो क्योंकि मौत आने वाली है। मोबाइल का मैसेज जरूर आता है कि भाई 80% डाटा यूज हो गया है, 90% यूज हो गया है, बैलेंस डलवा लो वरना बंद हो जाएगा। जिंदगी का मैसेज नहीं आता। सुबह बंदा घर से निकलता है, शाम जनाजा आता है। ऐसा नहीं होता? आपने नहीं देखा? अचानक मौत आती है, अचानक। आज अभी इसी वक्त भी मुझे आप में से किसी को मौत आ सकती है, ऐसा है ना? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। लेकिन कब तैयारी करेंगे आखिरत की? तो आखिरत की तैयारी के बहुत सारे तरीके हैं। नमाज की पाबंदी करें, हलाल कमाएं, झूठ से बचें, धोखा ना दे, हुकूकुल इबाद पूरे करें, हुकूकुल लाभ अदा करें। इसके साथ साथ सदका और खैरात के जरिए अपने अगले अकाउंट में पैसे जमा करवाएं। सखी अल्लाह को बहुत पसंद है, याद रखना। सुभान अल्लाह, सखी अल्लाह के करीब होता है। तो बहरहाल आपके सदकात, आपकी खैरात, आपके ज़कात, इन तमाम चीज़ों का सबसे ज़्यादा हकदार जो है वो आपके अपने गरीब रिश्तेदार हैं। सबसे पहला हक भी उनका है।
تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں. بعض اوقات لوگ دنیا والوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے. اپنے رشتہ داروں کو پہلے پوچھیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمارے وطن میں بھی کوئی بہت بڑی فیکٹری لگ جائے نا اور بڑا منافع ہو اس میں, تو لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا حصہ دلا دو یار, اس کاروبار میں پارٹنر بنا دو, تھوڑا شیئر ہی مل جائے تاکہ اتنا بڑا کام ہے مجھے بھی روز منافع آتا رہے گا. تو میں آپ کو آج آفر کر رہا ہوں, دعوت اسلامی نے سچی بات ہے ہم پر مہربانی کی ہے کہ اتنے بڑے مبارک نیکی کے کام میں ہم سب کو حصہ ملانے کا موقع دیا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بربادی ہے, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. میں حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ بربادی ہے, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. عرض کی حضور کس کے لیے بربادی؟ فرمایا بخیل کے لیے, کنجوس. فرمایا کون بخیل؟ عرض کیا کون بخیل؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے, وہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. غور کیجئے, یہ چھوٹی محرومی نہیں ہے. جو شخص قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکے گا, دیدار ہی نہیں کر سکے گا, تو شفاعت کن سے لے گا؟ کن کے دامن میں جا کے چھپے گا؟ حوض کوثر کے جام کن سے طلب کرے گا؟ صرف ایک ہی ہستی ہے جنہوں نے قیامت کے دن کام آنا ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. تو اگر آقا علیہ السلام ہی کا قرب نہ ملا تو جانا کدھر ہے؟ پھر تو مارے گئے نا. تو درود پاک نہ پڑھنا بہت بڑی محرومی کا باعث ہے. اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے, اور خاص طور پر جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو تو خاص درود پاک پڑھیں اور اپنے معمولات میں درود پاک کو شامل کریں. اچھا, ایک طرف تو فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا, اور دوسری طرف فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذریعہ ہے, طریقہ ہے, گیٹ پاس ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت کے دن پیارے آقا کے قریب رہنا ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے دیدار سے بھی محروم رہنا ہے. اب اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ اس کی فضائل, اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے. مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر انشاءاللہ چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا, وقت بھی کافی ہو گیا ہے. تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں سخاوت عطا فرمائے, اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بنائے, بخل سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی سکھائی جاتی ہیں. مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں, اس طرح کے بیانات سنیں گے تو اور بھی ہماری تربیت ہوتی رہے گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.